آج صبح مجھے بڑی خوشی ہے آپ سب کو مل کے. میں سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں خدا کی حضوری میں، خدا کی پاک میز میں، اور خاص کر آج کا کلام سننے کے لیے. خدا یسوع مسیح نے کہا میرے بہن بھائی تو وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر کیا کرتے ہیں. آپ یسوع کے بہن بھائی ہیں، آپ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، آپ اس کا کلام سنتے ہیں، آپ اس کلام پر عمل کرتے ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ مسیحی خاندان میں، مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اپنی ویلیو کو دیکھیے، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یسوع نے آپ کو اپنے خون سے خریدا ہے. آپ کی قیمت کسی بکرے اور بچڑے کے خون سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کے خون سے آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے. یہ بائبل بتاتی ہے. آپ پہلا باب 15-19 سے پڑھ کے دیکھ لیں. لکھا ہے کسی بکرے اور بچڑے کے خون سے نہیں اور نہ ہی سونے چاندی کی فانی چیزوں سے بلکہ خدا کے بے عیب برے کے لہو سے ہمیں کیا ملی ہے؟ شفا، زندگی ملی ہے. تو دیکھیں گے آج کا کلام. جن کے پاس بائبل ہے ضرور میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط. اس واضح پہلے سیٹ تھی اسی جگہ پر کریں اس کو. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت. تھوڑا سا اور کریں، ٹھیک ہے، اس کو تلاوت کروں گا. کلام میں یہ لکھا ہے 19ویں آیت میں عبرانیوں 10 باب کی. پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے ثواب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اب سب کو برکت دے. سب کہیں آمین، اونچی آواز میں آمین. بڑا خوبصورت کلام جو آج ہم سیکھیں گے. خدا کا بندہ پولس رسول، جسے رسول اعظم کہتے ہیں، اور یہ 12 رسولوں میں سے نہیں ہے. یسوع کے کتنے شاگرد تھے؟ مجھے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے گا. 12. تو کس نے پکڑوا دیا؟ ایک نے پکڑوا دیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ تو بعد میں اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ اپنے کو کیا کر لیا اس نے؟ پھانسی دے دی، وہ مر گیا. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 11. تو آپ 12 کہہ رہے ہیں، 12واں کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی بولے، بتائیے گا. نہیں، پولس رسول نہیں ہے 12واں. رسولوں کے اعمال. جی ادھر سے آواز آئی ہے امرتیا، ٹھیک. یہ اس بیٹے کے لیے، تسلیم کے لیے زور تھا، تالیاں بجائیے گا. رسولوں کے اعمال پہلا. بائبل پڑھا کریں، بائبل ضرور. صرف پاسٹر کا کلام نہ سنا کرو، آپ بائبل بھی پڑھا کریں. آپ کے بچے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، بچوں کو بیٹا، میرا بیٹا چل کھول ایک کتاب. ایک آج چھٹی ہے، آج کل یہ پورا ہفتہ چھٹیوں کا ہے. 1 گھنٹہ خدا کے ساتھ گزارے، ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے. بیٹا چل ایک چیپٹر پڑھ دے، 10 منٹ میں لگیں گے. تو آپ سیکھیں. رسولوں کے اعمال پہلا باب وہاں پر پڑھ کے دیکھیں. تو پطرس نے کہا کہ جو پیشن گوئی یسوع کی ہوئی تھی زبور کی کتاب میں، وہ پیشن گوئی کہ جس نے یسوع کو پکڑوا دیا، اس کی انتریاں، اس کا پیڑ پھٹ گیا، اس کی انتریاں باہر آ گئی، اور لکھا ہے کہ اس کا عہدہ اس سے کیا کیا گیا؟ چھین لیا گیا. اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا گیا. یہودا اکسلوتی کے بارے میں پیشن گوئی تھی. تو اس نے کہا کیوں نہ ہم اس کی جگہ پر کسی اور کو چنیں. سارے شاگردوں نے، ساری جماعت نے، کلیسیا نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. ان لوگوں کو دیکھیں جو یسوع کے ساتھ ساتھ رہے، جنہوں نے یسوع کے سارے معجزے 3.5 سال یسوع نے خدمت کی، منادی کی، اس کے معجزوں کو دیکھا اس یسوع کے ساتھ. ان میں سے 2 لوگوں کو سلیکٹ کریں. تو لکھا انہوں نے 2 لوگوں کو، ایک امرتیا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ یوسف. ان دونوں کو چنا اور انہوں نے کہا وہ فیصلہ کیسے کریں. اور مثال کی کتاب بتاتی ہے قرا جو ہے وہ بڑوں میں کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کر دیتا ہے، انصاف ڈال دیتا ہے. انہوں نے کیا ڈالی؟ پرچی ڈالی. قرا جی بھیڑا کمیٹیاں والی پاندی ہے نا، پرچیاں والی کمیٹی ہے نا، کسی نے پتہ نہ لگے کہ خدا لو فیصلہ ہوئے گا. اس نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرا ڈالے، پرچی ڈالے. کس کی پرچی نکلتی ہے؟ اور وہ پرچی نکل آئی ارتمیا کے نام کی، اور وہ 12واں شاگرد ہو گیا. پھر 12 شاگرد پورے ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ تو یہ پولس رسول کہاں سے آ گیا؟ 12 شاگرد پورے ہو گئے، تو یہ 13واں شاگرد کہاں سے آ گیا؟
اب دیکھیں اس کو ہمارے جو مسیحی رہنما ہیں، بڑے بڑے ہمارے بشپ، لیڈر، اسکالر، وہ اس کو نام دیتے ہیں رسول اعظم، سب سے بڑا رسول، یہ 13واں رسول، سب سے بڑا رسول، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ یسوع کی خدمت کی۔ اور خدا نے اس کو بتا دیا تھا، حننیہ کو خدا نے بتا دیا تھا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اس کو جتا دوں گا کہ اسے میری خاطر کتنا دکھ سہنا ہے، کیونکہ یہ مسیحوں کو ستاتا تھا، یہ مسیح کا جو نام لیتے تھے، جو یسوع کی پرستش کرتے تھے، ان کو یہ مارتا تھا، بلکہ اس کو اتنا اختیار دیا گیا، اتنی پاور، اتنی اتھارٹی دی گئی کہ تو کیا کر، ان کو قتل بھی کر دیا کر۔ یہ دمشق میں جا رہا تھا کہ مسیحوں کو وہاں سے بھی قید کر کے لے کر آئے، اور راستے میں یسوع اس کو ملا۔ یسوع نے کہا ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا؟ اس نے خدا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو کیا کرتا ہے، ستاتا ہے۔ تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے، تو مجھے ستاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا جو میرے لوگوں کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی، خدا کہتا ہے جو میرے لوگوں کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ خدا نے کہا تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے، تو مجھے ستا رہا ہے۔ تو خدا نے حننیہ کو کہا جا، اس کی نظر وہیں پر بند ہوگی۔ میں آپ کو شور یہ میرا ٹاپک نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حننیہ نے کہا خداوند ساؤل جس کا تو نام لے رہا ہے، میں اس کے پاس جا کر دعا کروں، اس کے اوپر وہ اندھا ہو گیا تھا، دعا کروں کہ وہ بینا ہو جائے۔ خداوند وہ تو تیرے نام لینے والوں کو کیا کرتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے، یہاں دمشق میں اس لیے آیا ہے۔ خدا نے کہا حننیہ تو گھبرا نہ، یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اس کو جتا دوں گا، اسے میری خاطر کتنا دکھ اٹھانا ہے۔ پھر پولس رسول کہتا ہے میں دھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ کیوں کہتا دھورے دنوں کی پیدائش ہوں؟ فخر نہیں کرتا، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، چھوٹا، فروتن، حلیم۔ اور اس کا مطلب ہی پولس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ پتہ کسی کو؟ ہاں جی، چھوٹا۔ پولس کا نام کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ چھوٹا۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، اور میں نے آپ کے ساتھ پچھلے منتھ کلام شیئر کیا تھا، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا، وہ بلند کیا جائے گا۔ اس نے اپنا نام ہی چھوٹا رکھ لیا، چھوٹو، پولس چھوٹا، اور خدا نے اس کو رسول اعظم کا درجہ دے دیا۔ کیوں؟ اب بائبل پڑھ کے دیکھیں، جو بائبل پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاروں اناجیل کے بعد نئے عہد نامے میں جتنے خط لکھے گئے ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ جو بائبل کی روح کی باتیں ہیں، کلام کی باتیں ہیں، وہ پولس رسول نے لکھی ہیں، اس کے خط ہیں، اس کو خدا نے استعمال کیا ہے، اس کے نام سے، یسوع کے نام سے اس نے موعظے کیے ہیں۔ پولس رسول کو اس لیے کہتے ہیں رسول اعظم۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میں دھورے دنوں کی پیدائش ہوں، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے۔ پھر اگلی ایک بات بڑی اس کی مجھے اچھی لگتی ہے، وہ کہتا ہے جو چیزیں میرے نفع کی تھی ان سب کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ کوڑا سمجھتا ہوں۔ کوڑے نو کسے لوگ کر دے رہے؟ باہر کئی چھاپر بھر کے دوسرے نے بوئے گرا کھاندے رہے۔ سانو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گلی سٹ جانے کو موٹر سائیکل لٹکایا ہونا کہ جتنے مرضی سٹ دیتا۔ کوڑے کی کوئی بھی لوگ قدر نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے ان کو میں کوڑا سمجھتا، یہ سرکاری افسر تھا، سپہ سالار تھا، اس کے پاس گورنر کا اختیار تھا، اس نے وہ سب کو چھوڑ دیا، اور کیا بن گیا؟ یسوع کا خادم، یسوع کا سپاہی، یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہو دیا، اور اس نے پیدل سفر کرنے شروع کر دیے۔ سمندر میں 2 راتیں کاٹی، اور 5 بار اس کو 1:40 کوڑے لگائے گئے، لکھا ہے۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ 5 دفعہ یسوع کی خاطر اس نے 1:40 کوڑے کھائے، جیلوں میں رہا، بڑا دکھ اس نے اٹھایا۔ اور یہ کہتا ہے آج مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، کہتا ہے اے بھائیو، بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، اپنے ایکسپیرینس سے، یسوع کے ساتھ چلنے سے سیکھ کر کہتا ہے بس اے بھائیو۔ اور یہ پولس رسول جو ہے اس نے شادی نہیں کی تھی، اس نے ساری عمر یسوع کی خدمت کی، جبکہ پطرس جو ہے، پطرس نے شادی کی تھی۔ بائبل بتاتی ہے یسوع پطرس کے گھر میں گئے، اور اس کی سانس کو کیا تھا؟ پنجابی جی کہاں گے سس، تے سس کنوں کہندے نے؟ بیوی دی۔ یہ مطلب اس کی بیوی تھی، پطرس کی کیا تھی؟ پطرس کی بیوی تھی۔ آج جو کہتے ہیں نا وہ فلانا پطرس نے نقشے قدم چلنے، انہیں شادی نہیں کی تھی، پطرس نے شادی کی ہوئی تھی، بائبل یہ بتاتی ہے۔ پولس رسول نے شادی نہیں کی تھی، اور یہ کہتا تھا میں شادی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ جو بیوی والا ہے وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے چکروں میں لگا رہتا ہے، وہ بیوی کے لیے اچھے سوٹ لینے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، فیسوں کے لیے کوئی نہیں چکروں میں رہتا، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں یسوع کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یسوع کی فکر رہے۔ اور وہ کہتا ہے سب کو، کسی کو یسوع کی فکر نہیں، سب اپنی اپنی فکر میں۔ کسی وجہ کلام میں شیئر کروں گا، یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو
تو وہ کہتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کرتا، کیا مجھے اختیار نہیں؟ جس طرح کیفا خداوند یسوع مسیح نے کس کو کہا تھا؟ جس طرح کیفا نے شادی کیا، دوسرے رسولوں نے کیا، مجھے بھی اختیار ہے میں شادی کر لوں، کسی بہن کو لیے، پھر اس نے کہا نہیں، لیکن میں کنجیوں خط میں صاحب لکھا ہے، کہتا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں یسوع کی خدمت پورے بدن سے، روح سچائی سے، دل جان سے کروں گا، تاکہ مجھے اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ بلکہ میں خدا کی فکر کروں۔ اور خدا نے اس کو سب سے بڑا عہدہ کیا دے دیا؟ یسوع نے کہا تھا رسولوں کو، ایسا کون ہے کہ جس نے میری خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہو اور اس جہان میں 100 گنا برکت نہ پائے، اور آنے والے جہان میں بھی اس نے اس جہان میں بھی برکت پالی پولس رسول نے، اور آنے والے جہان کا آج بھی ریکارڈ دیکھ لے، بائبل میں سب سے زیادہ کلام خدمت پولس رسول کی یسوع کے بعد دیکھیں، اسے رسول اعظم کا نام دیا جاتا ہے، رسول اعظم سب سے بڑا رسول۔ تو یہاں پر لکھا وہ کہتا ہے پس اے بھائیو، یہ آج صرف بھائیوں کے لیے نہیں بہنوں کے لیے بھی ہے، کلام یسوع کا دو دھاری تلوار ہے، پس اے بھائیوں، کیونکہ مسیحیت میں مرد اور عورت، بہن بھائی ایک برابر ہے۔ یسوع نے کہا وہاں کوئی مرد عورت کا کنسیپٹ نہیں ہے آسمان پہ خدا کی بادشاہی میں، وہاں پر کیا ہے؟ سب برابر ہے، عورتیں اور مرد یسوع کی بادشاہت میں، یسوع کی نظر میں برابر ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے یسوع کے ساتھ عورتیں بھی خدمت میں تھی۔ مریم و مارتھا کو دیکھ لے، یسوع ان کے گھر میں جاتے، وہ بہنیں یسوع کی بڑی خدمت کرتی، بھائی مر گیا اور یسوع نے ان کی زندگی میں معجزہ کیا۔ پھر آپ یسوع جب جی اٹھے تو سب سے پہلے بہنوں کو ہی نظر آئے، یسوع کی خدمت کو دیکھے، اور فیبے جو خادمہ تھی بڑی بڑی، بائبل میں لکھا ہوا ہے، 16 باب پڑھ کے دیکھ لے، رومیو اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے فیبے جو بڑی اچھی خادمہ تھی، مریم دیکھے داؤد اور اس کی موسیٰ اور ہارون کی بہن وہ نبیہ تھی، خالدہ نبیہ تھی، قضات کی کتاب میں پڑھ کے دیکھے، پھر دبورہ نبیہ تھی، قضات کی کتابیں پڑھ کے دیکھے۔ اگر عورتیں نبیہ ہو سکتی ہیں، نبی ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ اگر نبی ہو سکتی ہے، یسوع کے ساتھ چلتی ہیں، اور اگلی بات سب سے بڑی، جب یسوع قبر میں سے زندہ ہوئے، جی اٹھے، اگلی 15 دن پہلے ہم نے ایسٹر کو سیلیبریٹ کیا، تو سب سے پہلے یسوع کن کو نظر آئے تھے؟ ان کو عورتوں کو بھائی تھی بھراواں میں بھی اس میں کئی بھائی کہتے جالس ہو جاتی، اور روح کو دس پہنا دے پل جلدی آ جاتا ہے۔ بھائی نہیں، آپ خدمت کرو، آپ یسوع کا کام کرو، یسوع کے ساتھ چلو، دعا روزے میں چلو، خدا سب کو پیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے یسوع عورتوں کی نظر آئے، اور فرشتہ نے بھی کہا وہ جی اٹھا ہے، بس تم جا کر اس کے شاگردوں کو کیا کرو؟ خبر دو، وہ تم کو گلیل میں ملے گا۔ اور عورتیں بیچاری بھاگی جا رہی ہے، ڈری بھی ہوئی ہے، گھبرائی بھی ہوئی ہے، اور کیا کہ شاگردوں کو جا کر بتا رہی ہے یسوع جی اٹھا ہے، قبر خالی ہے۔ شاگرد بیچارے ڈرتے بھج گئے، کوئی چھپا ہوا تھا، کوئی سویا ہوا تھا، کئی دیر سے نیند نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن جب یسوع جی اٹھے تیسرے دن تو عورتوں کو فکر تھی، کیونکہ وہ فکر کرتی ہیں اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے پیاروں کی۔ بہنیں آج بھی دیکھ لے، صبح 5 بجے اٹھ جاتی ہیں، کوئی 4 بجے اٹھ جاتی ہے، اگر رات میں 1 بجے سون تو صبح 5 بجے اٹھ کے بچے کے کپڑے شستری کر رہے ہیں، اپنے صاحب سے روٹی پکانی ہے فلان، اس کو فکر ہوتی ہے، بیچاری اٹھ جاتی ہے۔ وہ بھی بہنیں فکر کرتی تھی۔ میں نے کلام اس نے بھی آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ خوشبودار چیزیں لی، صبح سویرے، یہ کیا ہے؟ ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے قبر پر گئی، اور یسوع ان کو نظر آئے، اور انہوں نے جا کے شاگردوں کو خوشخبری دی، اور شاگرد کہیں ماننے نہیں سن، کہتے میں تو نہیں ماننا۔ توما کا میں نے کلام سے توما کہتا میں تو اس وقت تک ماننا جب تک اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے ساحوں میں انگلی نہ ڈال، کیونکہ بھائی بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ہی نہیں ماننا جو مرضی ہو جائے۔ آج بھی کئی بھائی کا جنہ مرضی پا دی کلام سنائی جائے، اسی نہیں ماننا، اسی اپنے کام میں نہیں رہنا۔ بھائی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پر نظر کریں، بہن ہے بھائی ہے مسیح میں ایک ہے۔ رسول کہتا ہے پس اے بھائیو، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، پس اے بھائیو، ہمیں یسوع مسیح کے خون کے ثواب سے ہم نے ایک ہی چیز کو دیکھنا ہے، مرد ہوں عورت ہوں، کوئی کنسیپٹ نہیں، سب یسوع کی نظر میں ایک ہے۔ لکھا ہے پس اے بھائیو، ہمیں یسوع مسیح کے خون کے ثواب سے، کس کے خون کے ثواب سے؟ یسوع مسیح کے کسی بکرے اور بچڑے کے نہیں، سونے چاندی کی چیزوں سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے خون کے ثواب سے کیا ملا ہے؟ دیکھیے بڑی غور سے، لکھا ہے ثواب سے اس نئی اور زندہ راہ سے، نئی راہ، نئی تعلیم۔ لوگ حیران ہوتے ہیں یسوع کی تعلیم سن کر، شاگردوں کی تعلیم سن کر، یہ نئی تعلیم ہے، یہ نئی باتیں ہیں، یہ نئے موضوع ہیں، ایسا کبھی پہلے تو بدروہیں نہیں نکلی۔
ایسے مردے پہلے تو زندہ نہیں ہوئے, ایسے لوگوں نے شفا تو نہیں پائی, یہ تو نیا کام ہے, یہ تو نئی تعلیم ہے, لوگ کہتے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس نئی اور زندہ راہ سے جو یسوع میں شامل ہو جاتا ہے. لکھا ہے جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, پھر نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت. یہ لکھا ہوا خدا کلام میں پڑھ کے دیکھیں تو اپنے پاس نہیں سنا رہا, بائبل میں ریفرنس ہے. نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت, پھر سب کیا ہو گئے ایک. نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی, نہ کوئی غلام, نہ کوئی آزاد, نہ کوئی گورا نہ چٹا, سب کیا ہو گئے ہیں ایک. یہ بائبل بتا رہی ہے ایک ہو گئے ہیں. بس اے بھائیو ہمیں مسیح کے خون کے ثواب سے یہ نئی اور زندہ راہ میں, راہ کے وسیلہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری کیا ہے حاصل ہے. دلیری ہے, ہم دلیر ہو گئے ہیں. اب ہم بدروہوں والوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہو یا تو نہیں ہو جاتے, ہم شیطان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ کون ہے؟ پاور. پاور جس میں پاور ہے. صلیب کے نشان کو دیکھ کر ابلیس کو آگ لگ جاتی ہے, ابلیس بھاگ جاتا ہے. ہمارے اندر یسوع کا لہو ہے, ہمارے اوپر یسوع کا لہو ہے, ہمارے اندر دلیری ہے. اور اس نے کہہ دیا تھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا قوت پاؤ گے, دلیری پاؤ گے. پھر تم دنیا کی انتہا تک میرے کیا ٹھہرو گے؟ پھر گواہ ٹھہرو گے. ہمیں اس نئی اور زندہ راہ سے ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے. جو زندہ ہے وہی زندگی کی راہ ہے. اس نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یوحنا 14 میں پڑھ کے سنا, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا باپ پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی کیا رکھو؟ ایمان رکھو. مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں. جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ ہوں گے. میری مرضی کے بغیر کوئی باپ کے پاس, اور آگے چھٹی آیت میں کوئی راہ, حق اور زندگی یسوع مسیح یہاں پر لکھا ہے اس نئی اور زندہ راہ سے. نئی اور زندہ راہ سے. اب ہم نئی تعلیم پر, نئے راستوں پر چل رہے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا جتنوں نے مسیح میں اور بپتسمہ لیا پھر وہ نئی مخلوق بن گئے. کیا بن گئے؟ نئی مخلوق. پرانے لوگ نہیں رہتے, پھر ہم نئے بن گئے ہیں. بپتسمہ لیا نئے بن گئے ہیں. اب ہم نئی, اب سے جو مسیح یسوع میں وہ نئی مخلوق ہے. دوسرا کرنتھیوں 6:17 پڑھ کے دیکھ لیں. اب سے جو مسیح یسوع میں وہ کیا ہے؟ نئی مخلوق. آپ نئے لوگ ہیں, پرانے نہیں ہیں. نئی مخلوق بن گیا. پہلی انسانیت کو چھوڑ دے, پہلے لڑائی جھگڑوں کو, وہ گالی گلوچوں کو, زندگی کو چھوڑ کر نئی راہ پہ لکھا ہے ہم اس نئی اور زندہ راہ میں, راہ سے جو زندگی کی راہ پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری رکھتے ہیں. اور ہمیں یہ دلیری ہے. دلیری کیسے ہے؟ کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے کہا, بڑا اچھا مجھے ریفرنس لگتا ہے یوحنا کا. یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے جو میرے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. اس دنیا میں جو ابلیس چلتا پھر تو نظر آتا ہے نا, آپ کو نظر آتا ہے ابلیس, نظر آتا ہے دنیا میں بڑے لوگوں کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے. لکھا ہے خدا کا بندہ کہتا ہے یوحنا جو میرے اندر ہے, جو خدا کا روح میرے اندر ہے, جو یسوع کا لہو میرے اوپر ہے, میرے اندر ہے, جس کا میں نے بپتسمہ لیا ہے, وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں پھرتا ہے. کیونکہ میرا یسوع فاتح ہے. اس نے موت پر, قبر پر, ابلیس پر فتح پا کر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھول دیا. آپ کا یسوع سب سے بڑا ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اونچا نام ہے, سب سے پاورفل نام ہے. اس کے خون میں شفا ہے, اس کے خون سے ہم نے زندگی پائی ہے, شفا پائی. اور بائبل یہ بتاتی ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا. اور اس کے خون بہانے سے ہمیں کیا ملی ہے؟ نجات. خون اس لیے کہتا ہے پس اے بھائیو ہمیں یسوع مسیح کے خون کے ثواب سے اور اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. پاک مکان کہاں؟ جہاں پر یسوع رہتا ہے وہ پاک مکان ہے. جو ہیکل بنی تھی اس میں ایک پاک مکان تھا, پھر آگے پاک ترین مکان تھا. پاک مکان میں داخل ہو گئے, بیٹے بیٹیاں بن گئے. آگے پاک ترین مکان میں ہمیں یسوع لے کر جاتا ہے. پاک ترین جگہ پر یسوع باپ کے ساتھ ہمیں ملائے گا. اس دنیا میں تو ہم یہاں اکیلے ہیں, تنہا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, وہ ہمیں دھندلا سا نظر آتا. لکھا وہاں پر ہم اس کے تخت کے سامنے ہوں گے.
उस पाक मकान में होंगे और फरिश्तों के साथ आंख उठाकर कदूस 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 जो था, जो है, जो आने वाला है, जो 24 बुजुर्ग, चारों जानदार, लाखों करोड़ों फरिश्ते फिर उसके कदमों के आगे झुककर क्या कहते हैं कि अज़्ज़ से ज़िबा किया हो बड़ा ही हामद के प्रस्तश के इज्जत के शुक्रगुजारी के लायक है, और उसके कदमों में गिरते हैं, उसको सजदा करते हैं और अपने ताज उतारकर उसके कदमों के आगे रख देते हैं कि तू ही, और कहते हैं कि तू ही इस लायक है, तू ही ज़िबा किया बराई हामद के प्रस्तश के इज्जत के शुक्रगुजारी के लायक है। तूने ज़िबा होकर, कुर्बान होकर हर कौम में से, हर कबीले में से लोगों को क्या किया, अपने खून से खरीद लिया। मुकाशा पढ़ के देखे तो मेरी बहन, मेरे भाई, हम आम लोग नहीं हैं, हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हम यीशु के खून खरीदे हुए लोग हैं। हमेशा अपनी जिंदगी को यीशु की राहों पर रखें, अपने खानदान को, अपने बच्चों को। दुनिया की बातें, दुनिया के काम खत्म नहीं होते। यीशु के पीछे मेरा और आपका निशान कौन है? यीशु कहता, मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। क्या करता हूं? मैं अन्य लोगों की बातों को देखता, मैं अन्य लोगों को देखता, मैं अपनी राह में उस निशान पर दौड़ा चला जाता हूं। आपका और मेरा निशान क्या है? मसीह है। हमने मसीह की बातों को, कलाम को सीखना है, सुनना है, उसके पीछे चलना है। फिर हमें इस दुनिया में भी बड़ा अजर, दुनियावी जिस्मानी रूहानी चीजें मिलेंगी, और आगे भी यीशु ने हमारे लिए घर तैयार करके रखे। उसने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या करता हूं? जगह तैयार करता हूं। इतने सारी ड्यूटियां करके, इट्टां ले आके, बजरी ले आके, बड़ी मजबूरी नाल, बड़ी मेहनत करके घर बनाने, उत्थे बने बनाए घर मिलणगे। और लिखा वो घर हाथ का बना घर नहीं, बल्कि आसमानी इमारत है, वो हमारे लिए यीशु ने तैयार किए हुए हैं। तो कितने प्यारे खूबसूरत घर, वहां हम हर वक्त सफेद कपड़े पहने हुए और फरिश्तों के साथ यीशु की प्रस्तुति करेंगे और उसके तख्त के सामने नारे लगाते रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, कदूस कदूस जो था, जो है, जो आने वाला है। आप उसकी राहों पर चले और उस पाक मकान में क्या हो जाए? दाखिल हो जाए। हमें दिलेरी है पाक मकान में दाखिल होने की, लेकिन उसके लिए जब आप चलते हैं खुदा की राहों पर, तो रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, मुखालफत भी होगी, इब्लीस भी काम करेगा, डिस्टर्ब भी करेगा, आपकी जॉब कोई प्रॉब्लम आएगी, आप कोई प्रॉब्लम आएगी कि किसी तरीके से आपको रोका जाए। लेकिन कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो क्या पाएगा? फिर जिंदगी का ताज मिलेगा, फिर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। बस ऐ भाइयों, हमें यीशु के खून के सवाब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, हासिल है। हम दिलेर हैं, हमने घबराना नहीं, उस निशान की तरफ हमने क्या करना है? थोड़े चले जाना है। आज आपने उसी बरे का खून और बदल लिया है जो मेरे लिए, आपके लिए बहा, और वो आपको दिलेरी देता है, पकीज़गी देता है, कुव्वत देता है, शिफा देता है और आपकी हिफाजत करता है। मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बरकत दे, हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। हम